ومأوانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجل الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللہ پاک نے اس عالم ہستی کو آباد کرنے کے لیے اس گلشن ہستی میں بہار بھیج دی. انبیاء کرام کا ایک طویل سلسلہ شروع فرمایا. یہ جتنے پیغمبر آئے ایک ہی پیغام لے کر آئے، سب نے رب کی طرف بلایا. ہر پیغمبر دوسرے پیغمبر کے لیے یا مبشر ہوتا ہے یا مصدق ہوتا ہے، یا مبشر بھی ہوتا ہے اور مصدق بھی ہوتا ہے. مصدق کہتے ہیں تصدیق کرنے والا، مبشر کہتے ہیں بشارت دینے والا. حضرت آدم علیہ السلام مصدق نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ان سے پہلے کوئی نبی ہوا نہیں ہے جس کی وہ تصدیق فرمائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصدق بھی ہیں مبشر بھی ہیں. پہلے نبیوں کی تصدیق کرنے والے ہیں اور آخر زمان پیغمبر کی بشارت دینے والے ہیں. قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عیسیٰ علیہ السلام بشارت دینے والے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ میرے بعد ایک رسول آئے گا، وہ ذی شان رسول ہوگا. یاتی من بعدی، میرے بعد آئے گا، اور ان کا اسم مبارک کیا ہوگا؟ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور کے دو ذاتی اسم مبارک ہیں، ایک محمد ایک احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آسمانوں میں میرے نبی کا اسم جو گونجتا ہے وہ احمد ہے، اور اس عالم آب و گل میں جو اسم مبارک چمکتا ہے وہ محمد ہے. یہ دونوں اسم مبارک حمد سے مشتق ہوئے. حمد کا معنی تعریف کرنا، تو احمد کا معنی ہے بہت زیادہ تعریف کرنے والا. اتنی زیادہ تعریف کرنے والا کہ اس سے زیادہ تعریف کا کوئی امکان ہی نہیں ہو سکتا. اور اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں. حضور سے زیادہ اللہ کی کوئی حمد و ثنا کرنے والا
نہ ہوا ہے، نہ ہے، نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا معنی یہ ہے کہ جس کی تعریف کی گئی ہے اتنی زیادہ کی گئی ہے کہ اس سے زیادہ تعریف کرنے کا کوئی امکان نہیں، اور یہ تعریف کرنے والا رب العالمین ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کی اتنی تعریف کی، اتنی تعریف کی، اتنی تعریف کی کہ کائنات میں کوئی شخص، کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی رسول اتنی تعریف نہیں کر سکتا۔ ضمناً عرض کر دوں، علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کا جتنا بھی پروگرام ہے نا حساب کتاب کا، یہ صرف 4 گھنٹے میں طے ہو جائے گا۔ دنیا کے 4 گھنٹے، میرا رب حساب بہت جلدی لے گا اور بڑا آسان حساب لے گا، اور 4 گھنٹے میں ساری مخلوق کا حساب لے گا۔ اور پتہ ہے قیامت کا دن کتنا ہے؟ 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ تو باقی ٹائم کیسے گزرے گا؟ ٹی وی تو ہوگا نہیں، باقی ٹائم کیسے گزرے گا؟ علماء فرماتے 4 گھنٹے میں حساب ہوگا، باقی سارا وقت رسول اللہ کی تعریف میں گزرے گا۔ سبحان، یہ تعریف کون کرے گا؟ ساری مخلوق تعریف کرے گی میرے رسول کی۔ انبیاء الگ کریں گے میرے رسول کی تعریف، فرشتے الگ کریں گے، اور خالق و مالک عرش والا الگ کرے گا۔ اس جگہ پر سرکار کا اسم مبارک کیا ہے؟ مقام محمود پر فائز ہوں گے۔ اب اصل اسم مبارک چمکے گا، یہ محمد ہے جس کی ہر ایک کی تعریف کر رہا ہے۔ مقام کیا ہے؟ مقام محمود ہے، یعنی جس پر کھڑے ہونے والے کی حمد کی جائے گی۔ میرے نبی نے خود فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا اور قبریں پھٹیں گی اور قبروں سے اٹھنے والے اٹھیں گے، سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی اور میں اٹھوں گا۔ یہ غیب کی خبر ہے کہ نہیں؟ آپ یا میں کوئی بات نہیں بتا سکتے، کچھ پتہ نہیں ہمیں، اندھیرا۔ اللہ کا رسول فرما رہا ہے کہ سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی اور میں قبر سے برآمد ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور مجھے میرا رب جوڑا پہنائے گا۔ میرے رسول کو 2 جوڑے پہنائے جائیں گے۔ ایک جوڑا جب قبر انور سے آپ باہر تشریف لائیں گے، فرشتوں کی ڈیوٹی ہوگی، جاؤ کھڑے ہو جاؤ وہاں۔ جب میرے رسول پاک قبر انور سے باہر تشریف لائے، سب سے پہلے جوڑا پیش کرو، اور دوسرا جوڑا آپ کو میدان محشر میں پہنایا جائے گا۔ 2 جوڑے کیسے ہوں گے؟ کسی کا دماغ سوچ نہیں سکتا، کسی کی عقل میں بات نہیں آ سکتی۔ کیسا جوڑا ہوگا؟ جوڑا پہنانے والا رب العالمین ہو، جس کو پہنایا جائے وہ رحمت للعالمین ہو۔ وہ جوڑا کیسی شان والا ہوگا؟ پھر حضور فرماتے ہیں عرش کی دائیں جانب، یہ عرش کی دائیں بائیں جانب ہم متعین نہیں کر سکتے، حضور متعین فرما سکتے ہیں کہ عرش کے دائیں جانب اللہ پاک میرے لیے نور کی کرسی بچھائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بھئی یہ کہ میں اور طرف جا رہا ہوں، پھر لوٹ کر واپس آتا ہوں۔ سرکار کے سے مبارک ایک احمد ہے، ایک محمد ہے۔ راہ بڑی روشن ہے، نورانی ہے، جس راہ پر چل نکلو
یہ دونوں اسم مبارک حمد سے مشتق کیے گئے. حمد سے، حمد کا معنی تعریف کرنا. اللہ پاک کے بھی اسم مبارک ہے، ایک حمید ہے ایک محمود ہے. انکا حمید مجید ہے، ہر نمازی پڑھتا ہے. حمید بھی ہے محمود بھی ہے. وہ دونوں اسم مبارک بھی حمد سے مشتق کیے گئے. اس کا معنی یہ ہوا کہ ایک ہی مصدر ہے، ایک ہی مادہ اشتقاق ہے جس سے اللہ پاک نے اپنے دو صفاتی نام بھی مشتق کیے ہیں اور اپنے رسول کے دو ذاتی نام بھی مشتق کیے ہیں. مادہ اشتقاق ایک ہی ہے. اور اسی کی طرف اشارہ کیا حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ایک شعر بڑا پیارا کہا ہے اور بعض بزرگوں نے علماء نے کتابوں میں اسے حضرت ابو طالب کی طرف منسوب کیا ہے. ابو طالب نے بھی حضور کی تعریف میں اشعار کہے ہیں اور شعر وہی کہتا ہے جس کے دل میں عقیدت ہوتی ہے. میں ایمان ابو طالب پر بات نہیں کر رہا، میں اتنا بتا رہا ہوں کہ کسی کی تعریف میں شعر وہی کہے گا جس کے دل میں محبت اور عقیدت ہوگی. مشرق و مغرب، شمال و جنوب کے علماء اس بات کو تسلیم کریں گے کہ ابو طالب کے دل میں رسول اللہ کی محبت تھی. ایمان کوئی تسلیم کرے گا کوئی نہیں کرے گا کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ ایمان والے کے چچا ہے، ایمان والے کے چچا ہیں، ان کی خدمت کی ہے، ان سے محبت کی ہے. دوستو اس سے بڑا کیا محبت کا انداز اور ثبوت ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو طالب کو خطرہ ہوتا تھا کہ کفار مکہ کہیں حضور کو شہید نہ کر دیں. رات کو جب آرام فرماتے تھے اپنے ساتھ حضور کو بھی اپنے بستر پر سلایا کرتے تھے اور رات کو پھر خطرہ محسوس کرتے تھے، ڈر ہوتا تھا تو کسی اپنے بیٹے کو چارپائی پر سلا کر حضور کو دوسری چارپائی پر سلا دیتے. اور دوستو سوچو، ذبح ہو تو میرا بیٹا ذبح ہو، مارا جائے تو میرا بیٹا مارا جائے. عبداللہ کا لال سلامت رہے قیامت تک. یہ سلامت ہے، دنیا سلامت ہے. کہیں بھی بات چھڑے ابو طالب کی ایمان کی بالکل حصہ نہ لینا. اتنا کہہ دینا بھائی حضور کی خدمت کا حق ادا کیا ہے، حضور سے محبت کی ہے. پورے مکے نے سوشل بائیکاٹ کیا ہے رسول اللہ کا اور ابو طالب کا بھی، اس لیے کہ ابو طالب ساتھ دیتا تھا. کہاں نکل جاؤ شہر سے باہر. شیب ابی طالب مشہور ہے، تاریخ کبھی بھلا نہیں سکتی. ایک الگ باب ہے، ایک الگ عنوان ہے، وہ پڑھ کے دیکھو تو صحیح. اس شیب ابی طالب میں ابو طالب کو 3 سال رسول اللہ کے ساتھ پتے کھانے اور کیا نام ہے چمڑے کھانے، اس کی کیا ضرورت تھی؟ کسی کے لیے اتنی قربانی وہی دے سکتا ہے جو دل و جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہو. یہ شعر جو میں سناؤں گا بعد میں، اس میں 2 قول مل گئے. ایک یہ کہ حضرت حسان کا ہے، وہ تو مخلص صحابی ہے، سب سلام کرتے ہیں. ایک ہے کہ ابو طالب کا ہے. اس کو رہنے دو، میں تمہیں ایک اور شعر سناتا ہوں. وہ شعر سب کہتے ہیں کہ ابو طالب کا ہے. کب کہا تھا؟ جب عرب قحط سالی میں مبتلا تھا، لوگ جمع ہو کر ابو طالب کے پاس آئے تھے اور کہا تھا کہ تم چلو کعبہ شریف کا غلاف پکڑ کر دعا کرو، اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے. ابو طالب چلے. ابھی میرے نبی پاک کی عمر مبارک ظاہری دنیاوی عمر مبارک کم تھی، ابھی بچپنا تھا، وہ بچپنا جو بہت ہی پیارا تھا. ابو طالب ساتھ لے کر گئے اور کعبے کی دیوار کے ساتھ ابو طالب نے بھی ٹیک لگا لی اور رسول پاک نے بھی ٹیک لگا لی. اور ابو طالب دعا مانگ رہا ہے، رسول پاک بھی دعا مانگ رہے ہیں. دیکھنے والا دیکھ کر کیا کہتا ہے؟ یہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوا، میں اس کی بات کر رہا ہوں. وہ کہتا ہے میں اس بچے کا چہرہ دیکھ کر اتنا خوش ہوا، اتنا محظوظ ہوا، اتنا متاثر ہوا. وہ چہرہ کیسا تھا؟ ایک جھلک دکھاتا ہے.
عرب کے ماشاءاللہ فصاحت و بلاغت تو مشہور ہے نا. وہ کہتا ہے کہ جس طرح کالا سیاہ بادل چھایا ہوا ہو نا پورے آسمان پر، اور کسی جگہ پھٹ جائے اور اس سے سورج نظر آ جائے. ذرا آپ بھی تصور کریں، آسمان پر سیاہ بادل چھایا ہوا ہے، بالکل سیاہ بادل، اور وہ پھٹ گیا، درمیان میں سے سورج نکل گیا. ادھر ادھر کالا بادل ہے، درمیان میں چمکنے والا سورج ہے. وہ دیکھنے والا کہتا ہے کہ رخ مصطفیٰ سورج کی طرح تھا اور زلفیں سیاہ بادل کی طرح. تشبیہ دے کر حد کر دی اس نے. اور پھر ابو طالب نے شعر کہا. اس شعر سے پتہ چلتا ہے کہ ابو طالب کی ساری توجہ اس بچے کی طرف ہے کہ یہ بچہ جب ہاتھ اٹھائے گا تو رحمت کے بادل برسنے شروع ہو جائیں گے. وہ شعر کیا ہے؟ وہ اب یادو، اب یہ سفید کو کہتے ہیں، گورا رنگ، چمکتا مکھڑا، نورانی چہرہ. وہ اب یادو، ایسا چہرہ ہے یہ سفید، یستسقى الغمام بوجہی، اس چہرے کی وجہ سے پیاسوں کو بارش دی جاتی ہے. اور یہ بچہ ہے، بچہ نہیں ہے، سمال الیتامی، یتیموں کا ملجا و ماوا ہے. وعصمۃ للارامل، اور بیوہ عورتوں کے سر پر کوئی دوپٹہ دینے والا نہیں. یہ بچہ ہے جو بیوہ عورتوں کا بھی کفیل ہے. میرے حضور سے بھی کسی نے پوچھا تھا ابو طالب کے ایمان کے بارے، بلکہ آپ کی تحریر موجود ہے. تو آپ نے فرمایا تھا جو نبی، توجہ فرمانا، دلائل اپنے مقام پر، جو نبی پتھروں کو ایمان دے سکتا ہے، کھجور کے خشک تنے کو ایمان دے سکتا ہے، وہ اپنے چچا کو ایمان نہیں دے سکتا. بڑی علماء کا مسئلہ ہے، ہم ادھر نہیں جاتے. وہ شعر سنو، وَشَكَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں کہ عرش والا محمود ہے، یہ محمد ہے. یہ دونوں اسم مبارک ایک ہی مصدر سے لیے گئے ہیں. یہ رسول اللہ کی عزت افزائی ہے. ابھی تمہید ہے، موضوع ابھی نہیں شروع ہوا. تو سب تعریف کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور حضور فرماتے ہیں مجھے بھی اللہ تعالیٰ اپنی حمد و ثنا کی ایسی توفیق دے گا کہ میں ایسی حمد و ثنا دنیا میں کبھی کی ہی نہیں. انوکھی حمد و ثنا میں اپنے رب کی کروں گا، اور رب حضور کی حمد کرے گا، تعریف کرے گا. سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں میں نے ایک حدیث پاک گزشتہ سے پیوستہ جمعہ پیش کی تھی، آپ کو یاد نہیں ہے. فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزوں کی وجہ سے مجھے سارے نبیوں پر فضیلت دی گئی ہے. حضور کی فضیلت کو سب نبیوں نے تسلیم کیا ہے، ملائکہ نے تسلیم کیا ہے، عرش و فرش نے تسلیم کیا ہے، جنگل کے جانوروں نے تسلیم کیا ہے، چاند سورج نے تسلیم کیا ہے. ورنہ چاند نہ 2 ٹکڑے ہوتا، ڈوبا ہوا سورج کبھی واپس نہ آتا، اور درخت حضور کے اشارے پر کبھی نہ دوڑتے. انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ یہ فضیلت والا بلا رہا ہے، فضیلت والا بلا رہا ہے، چلو بھائی چلو. جہاں سے حضور گزرتے تھے پتھر بھی سلام عرض کیا کرتے تھے. مکہ مکرمہ میں آج دن تک وہ پتھر محفوظ ہے. حضور فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں، جب میں اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ السلام علیکہ یا رسول اللہ کہا کرتا تھا، اور وہ گلی آج دن تک محفوظ ہے جس راستے پر حضور تشریف لے جاتے تھے. سبحان اللہ. تو ہر کلمہ پڑھنے والے کو نبی پاک کی فضیلت کا عقیدہ رکھنا چاہیے، دل میں اعتقاد پختہ رکھنا چاہیے.
کہ ہمارے رسول پاک بہت فضیلت والے ہیں۔ اگر کسی کے پاس علم نہیں ہے تو یہ جملہ تو بغیر علم کے بھی کہہ سکتا ہے نا کہ میرے نبی پاک بڑی فضیلت والے ہیں، بس اتنا ہی کہہ دیا کرو۔ جس مجلس میں بیٹھو، اب تو فتنے پیدا ہو گئے، ان فتنوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ جو رسول پاک کی فضیلتیں بیان کرے گا انشاءاللہ ان فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ یہ آج کی بات نہیں ہے میرے دوست، آج کی بات نہیں ہے۔ سورج جب بھی نکلتا ہے چمگادڑ سورج کو نہیں دیکھ سکتے، یہ چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیخ سعدی صاحب فرماتے ہیں گر نہ بینت بروز شپرا چشم آفتاب را چے گناہ، اگر چمگادڑ سورج کو نہیں دیکھ سکتا اس میں سورج کا کیا قصور ہے؟ پھر فرماتے ہیں چمگادڑ ہزار اندھے بہتر ہے، خدا کرے سورج ہمیشہ چمکتا رہے۔ ہم کسی چمگادڑ کی بات نہیں کریں گے میرے دوست، میں کسی چمگادڑ کی بات نہیں کروں گا، میں اس ابھرنے والے سورج کی بات کروں گا۔ جب سے طلوع ہوا ہے کائنات میں علم ہے، ہدایت ہے، نور ہے، حکمت ہے، حلم ہے، کرم ہے، وفا ہے، صداقت ہے، امانت ہے، عدالت ہے، شجاعت ہے، سخاوت ہے، شہادت ہے، فقاہت ہے، ولایت ہے۔ جس نبی کے آنے سے اتنا فیض پھیلا ہے، میں کیا کہوں کہ ایک چمگادڑ کی وجہ سے اس نبی کے فضائل کو فراموش کر دوں؟ نہیں، جب بھی کوئی کتا بھونکے گا ہم رسول اللہ کے فضائل بیان کریں گے۔ یاد رکھو، ہمیں بازاروں میں سڑکوں پر نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم شعور والے ہیں، ہم عقل والے ہیں۔ دیکھ لے قرآن پاک پڑھ کر رب کا کیا فیصلہ ہے، رب کے رسول کا کیا فیصلہ ہے۔ مکے میں ایک بے ایمان نے ایک بات کی ہے، قرآن میں محفوظ ہے۔ ایک کافر نے بات کی ہے، قرآن میں محفوظ ہے۔ 1400 سال نہیں، 14,000 سال بھی گزر جائیں رب کا قرآن محفوظ رہے گا، رب نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ وہ کون ہے؟ ولید اس کا نام ہے۔ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذی نزل علیہ ذکر انک لمجنون۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بے ایمان نے کیا کہا؟ مجنون کہا۔ خاکم بدہن، نقل کفر کفر نباشد، قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں۔ حضور کو کیا کہا؟ جو ایسی ہستی کو مجنون کہے وہ خود پاگل ہے، اس لیے کہ جنون اور نبوت یہ دو چیزیں متضاد ہیں، جمع نہیں ہو سکتی۔ جو پاگل ہے اسے نبوت نہیں ملتی، جو نبی ہوتا ہے وہ پاگل نہیں ہو سکتا۔ وہ خود پاگل ہے کہنے والا۔ رب نے نبوت کا ایسا چمکتا ہوا تاج رکھا ہے کہ سارے نبی دے کر سلام کرتے ہیں، ارے پاگل تیرے پاس کیا لایا ہے؟ ہدایت لایا ہے۔ کیا لایا ہے؟ پاک دامنی کا سبق دیتا ہے، پاک بازی کا سبق دیتا ہے۔ میرا نبی کہتا ہے نظر نیچی رکھ، کوئی عورت آ رہی ہے، دل کو صاف رکھ، غیبت نہ کر، جھوٹ نہ بول، کانوں کو گندا نہ کر، گانے بجانے چھوڑ دے، شراب چھوڑ دے، جوا چھوڑ دے۔ جس نبی نے اتنی پاکیزہ تعلیم دی ہے وہ مجنون ہے کہ تو پاگل ہے؟ سبحان اللہ۔ مجھے رب محمد کی قسم، نبیوں نے بھی بڑی پیاری تعلیم دی ہے۔ کسی قوم کا کوئی قائد، کوئی مسلح، کوئی لیڈر ایسی تعلیم نہیں دے سکتا جو رسول اللہ نے تعلیم دی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ مجنون کہہ رہا ہے۔ اب یہ بہت بڑی گستاخی ہوئی، پہلے دن سے گستاخی شروع ہو گئی۔ مجھے ایک بات تو بتاؤ، ایک امیر ترین آدمی ہے، اس نے بڑی کوٹھی بنائی، پتہ نہیں کتنے کنال میں اور کئی منزلہ۔ اس کے پڑوس میں غریب رہتا ہے، بہت غریب ہے، جھونپڑی اس نے بنائی ہے۔ تو جھونپڑی والا بھی اپنے سامنے صفائی تو کرتا ہے نا، وہ بڑا امیر آدمی ہے۔ اس نے کیا کام شروع کر دیا؟ نوکروں کو کہا جب صفائی کرو جتنا کوڑا ہونا اس غریب کے سین میں پھینک دیا کرو۔
روز کا معاملہ ہے، غریب تنگ آ گیا، میں سے لڑ بھی نہیں سکتا، اوپر سے پھینکتا ہے، میں روک بھی نہیں سکتا، کیا کروں؟ توجہ ہے آپ کی؟ اب وہ غریب کیا کرے؟ اٹھے، بچوں کو ساتھ لے، دوسرے کے مکان کو آگ لگا دے، کوئی گاڑی باہر کھڑی پتھر مار مار کر اسے تباہ و برباد کر دے، کیا آپ کہیں گے یہ عقل کا کام کیا اس نے؟ میرے سوال کا جواب دینا، میں بہت قصوروار ہوں، میں تمہارے حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن مجھے اس سوال کا جواب دو، اس غریب نے عقل کا کام کیا ہے کہ کسی کے مکان کو آگ لگا دی؟ قصور اس کا ہے، قصور کوٹھی والے کا ہے، گندگی وہ پھینک رہا ہے، مکان غریب کی اس کے آگ لگا رہا ہے۔ یہ کوئی عقل مندی نہیں، یہ کوئی عقل مندی نہیں، یہ کوئی احتجاج نہیں، یہ کوئی رسول اللہ کی عزت و ناموس کی حفاظت نہیں۔ قرآن بتاتا ہے ایک بے ایمان نے گستاخی کی، صحابہ کرام موجود ہیں، خود نبی پاک پر یہ وحی نازل ہو رہی ہے، عرش والا رب دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، میرے رب نے پھر کیا کیا؟ اس کی ٹانگ توڑ دی۔ رب کر سکتا ہے نا، جو رب کو سجدہ نہیں کرتا، رب کو مانتا نہیں ہے، کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، میرا رب اسے بھی 2 ٹائم تجھ سے اچھا کھانا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رب نے ٹانگ کسی کی نہیں توڑی، توڑ سکتا ہے، اندھا کر دے، ناک کاٹ دے، مفلوج کر دے، ایسا نہیں کیا، مکان گرا دے سارے نیچے آ کر دب کے مر جائے، ایسا نہیں کیا۔ کیا کیا ہے؟ نون والقلم وما یسرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اے مصطفیٰ، وہ پاگل کہتا ہے مجنون، اور مجھ رب سے پوچھو، میں قلم کی قسم کھا کر کہتا ہوں تجھ پر رب کی نعمتیں ہیں، تو مجنون نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ واو جو ہے قسم کے لیے، نون والقلم، قرآن کھول کر دیکھنا، سورہ القلم 29واں پارہ، والقلم، مجھے قلم کی قسم، اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے رب نے قلم کو پیدا کیا ہے، اور اسے کہا ہے لکھ جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے، لکھ۔ نون والقلم وما یسطرون، اور جو وہ لکھتے ہیں مجھے اس کی بھی قسم ہے۔ کون لکھتا ہے؟ کیا لکھتا ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں جو تقریر لکھتے ہیں، ایک قول ہے اس سے مراد علماء ہیں جو دین کے مسائل لکھتے ہیں۔ رب کہتا ہے مجھے علماء کے قلم کی بھی قسم ہے، مجھے علماء کی تحریر کی بھی قسم ہے جو میرا دین پھیلا رہے ہیں۔ اور مولوی ایویں ممبر تے نہیں چڑھ بیٹھتا، ان رب دے رسول نے بٹھایا ہوتا ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، مجھے قسم ہے اپنے دین کے علماء حق کی تحریر کی۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، تجھ پر تیرے رب کی نعمت بے نعمت میں با جو ہے یہ سببیہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ تیرے رب کی تجھ پر جو نعمت ہے اس کے سبب تو مجنون نہیں ہے، اور یہ نعمت روز ازل سے ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ پیارے 3 زمانے ہیں مخلوق میں، نہ ماضی میں جنون تیرے قریب گیا، نہ آج ہے، نہ قیامت تک تیرے قریب جنون جائے گا، تو اس سے پاک ہے، ساری عقلی قوت تجھے میں نے عطا فرما دی۔ ابھی بات رب نے ختم نہیں کی، بات ختم ہو جانی چاہیے نا۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، پیارے تجھے تو میں اتنا اجر دوں گا، اتنا اجر دوں گا جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ پاگل کوئی عمل کر سکتا ہی نہیں ہے، اگر کرے بھی تو اجر کا مستحق نہیں ہے۔ ابھی بھی بات ختم نہیں ہوئی۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے مصطفیٰ، پہلے نبیوں کے خلق تھے، سب اخلاق عالیہ کے مالک تھے، لیکن خلق عظیم فقط تیرا ہے۔ خلق عظیم، میں سارے نبیوں کے کمالات کا قائل ہوں۔ کیا کسی نے کہا؟ خوب کہا جس نے بھی کہا۔
اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سارے نبی اخلاق عالیہ کے مالک، لیکن رب اپنے حبیب سے فرماتا ہے کہ وہ صرف خلق والے تھے، تو خلق عظیم والا ہے۔ قل بتاؤ دنیا قلیل، یہ اتنا سامان ہے دنیا کا، جتنی لمبی چوڑی ہے دنیا، پھیلی ہوئی ہے دنیا، یہ سب قلیل ہے، قلیل ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تیرا خلق عظیم ہے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ سارے نبی قابل احترام ہیں، بڑی عظمت والے ہیں، بڑی شان والے ہیں، لیکن رسول اللہ کی شان ہی کچھ نرالی ہے۔ سارے نبی خلق والے ہیں، میرا نبی خلق عظیم والا ہے۔ سارے نبی نبی ہیں، میرا نبی خاتم النبیین ہے۔ سبحان اللہ۔ سارے نبی اپنے اپنے زمانے میں اپنی امتوں کے لیے رحمت تھے، میرا نبی رحمت للعالمین ہے۔ سارے نبی نبی تھے، سارے رسول رسول تھے، سید المرسلین میرا رسول ہے، خاتم النبیین میرا رسول ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں بھائی، ولید نے بڑی گستاخی کی، رب نے پھر جواب دیا نا، نہیں، چند آیتیں چھوڑ کر آگے چل کر پڑھو۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ۔ اللہ، رب نے پھر اس کے 9-10 عیب شمار کیے، اس گستاخ کے 9-10 عیب شمار کیے، یعنی رب نے گالیاں دی اس بدبخت کو۔ اور آخری گالی کیا دی؟ زنیم ہے، یہ زنیم ہے، زنیم ہے، مکے کا سردار ہے، گلی کوچے میں نکلتا ہے تو لوگ سلام کرتے ہیں، مجلس میں جاتا ہے لوگ جگہ بتاتے ہیں، بات کرتا ہے سب خاموش ہو جاتے ہیں، اس کی سنو، سردار ہے۔ رب کیا کہتا ہے؟ گھر میں بڑی اس کی عزت ہے، زنیم ہے۔ زنیم پتہ کیسے کہتے ہیں؟ جس کے اصل میں خطا، جس کی اصل میں خطا ہو، یعنی لفظوں میں واضح کر دو، جو حرام کا بیٹا ہو اسے زنیم کہتے ہیں، اپنے باپ کا نہ ہو اسے زنیم کہتے ہیں۔ عرش والا سب کچھ جانتا ہے اور پردے ڈالتا ہے، عیبوں پر پردے ڈالتا ہے۔ ہم پتہ نہیں رات کو کیا کچھ کرتے ہیں، کسی کو کوئی خبر نہیں ہے۔ ستار ہے، پردے ڈالنے والا ہے۔ آج دن تک اس نے اس کے اس عیب پر بھی پردہ ڈال رکھا ہے۔ مکے کے کسی بچے کو، بوڑھے کو، جوان کو، بیوی کو، مرد کو پتہ نہیں کہ یہ بدبخت سردار بنا پھرتا ہے، اس کا باپ ہی کو چروایا ہے۔ آج رب کو غصہ آ گیا، غضب آ گیا، میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، میں پردہ اٹھا دیتا ہوں، سب کو پتہ چل جائے یہ ولد الحرام ہے۔ سنو، یہ تفسیروں میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے، کسی اخبار کا کالم نہیں پڑھ کر سنا رہا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، تو جو عیب تھے نا کہ جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے، نیکی سے روکتا ہے، جی وہ سارے عیب تو سے معلوم تھے کہ یہ تو ماشاءاللہ میرے فضائل ہیں۔ اس کا پتہ نہیں تھا کہ میں بیٹا کس کا ہوں۔ تلوار لے کر گھر چلا گیا ماں کے پاس، اور تلوار سونپ کر کھڑا ہو گیا، ماں مجھے سچ سچ بتا میں کس کا بیٹا ہوں، سچ سچ بتا میں کس کا بیٹا ہوں، ورنہ میں تیرا سر قلم کر دوں گا۔ اور عرب میں تلوار ہر وقت ہاتھ میں اور چلتی رہتی ہے، کوئی پوچھ پکڑ نہیں ہے۔ ماں ڈر گئی، نے کہا بیٹا غصے میں ہے اور میں نے آج دن تک عیب چھپائے ہوا تھا۔ انہوں نے کہا بیٹا فکر نہ کر، میں تجھے سچی سچی بات بتا دوں گا، تیرا اصلی باپ جو ہے وہ نامرد تھا، وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ اولاد ہو۔ میں نے ایک چرواہے کو بلایا ہے، اس چرواہے کا تو بیٹا ہے۔ آگے یقین
اب مسئلہ ساجد کا فقیر کا سنو اور پھر نماز پڑھو جمعے کی. میں کوئی تمہیں لے کر سڑکوں پر نہیں نکلوں گا، یہاں بیٹھ کر تمہیں وہ پختہ اور پکی بات بتاؤں گا، تمہارے ایمان بھی پختہ ہو جائیں گے، اور جو مکروہ چہرے ہیں رب انہیں بھی بے نقاب کرے گا. اگر نہیں کرے گا کوئی گرفت نہیں کرے گا. یہ تو یقینی بات ہے، میں اس قرآن نازل کرنے والے کی قسم کھاتا ہوں وہ دوزخی شخص ہے جو رسول اللہ کی گستاخی کرتا ہے. یہی سزا کافی ہے، وہ دوزخی ہے، آگ میں جلے گا. مسئلہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زنیم کے لفظ نے مجھے بتا دیا ہے جو اپنے باپ کا بیٹا ہوتا ہے وہ محمد مصطفیٰ کی گستاخی نہیں کرتا. میں نہیں کہہ رہا، رب کا قرآن کہہ رہا ہے. پوچھ لو، لفظ زنیم سورہ القلم موجود ہے. جو اپنے باپ کا بیٹا ہوگا محمد عربی کی تعظیم کرے گا، ان کے قدموں پر سر جھکائے گا، ان کی خاک و آگ کا سرما بتائے گا، اس کی تعظیم نہیں، اس کے صحابہ کی، ازواج مطہرات کی نہیں، اہل بیت کی تعظیم. حسنین کے قدم چومے گا، فاطمہ کے راستے میں جھاڑو دے گا اپنی پلکوں کے ساتھ. ہم محبت والوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، عقیدت کا ہمیں تحفہ ملا ہے، نیاز مند ہے، غلام ہے. الحمدللہ اہل سنت والجماعت میں سے کسی کو جرأت نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کی شان بلند ہے، رسول اللہ کی سواری کی، حضور کے شعر کی، شاعری کی توہین کر سکے. عزت کرے گا، قرآن کی تعظیم، حدیث کی تعظیم. امام مالک جا رہے ہیں اور مدینہ پاک کا قاضی ساتھ جا رہا ہے. اس نے امام مالک سے حدیث پوچھی. امام مالک نے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی کہ میں راستے پر رسول اللہ کی حدیث بیان کروں؟ اسے 10 کوڑے مارو. اسے قاضی ہے، قاضی کو آپ کیا کہتے ہیں؟ جج کہتے ہیں، چیف جسٹس. کوڑے مارو اس کو. امام مالک کی بڑی شان تھی، خلیفہ وقت ہارون الرشید ادب کے ساتھ حاضر ہوتا تھا. یہ علم کی قدر ہے. آج علم بے قدر ہو گیا، علم کی بڑی شان تھی. ہاں جی، امام مالک نے فرمایا اسے 10 کوڑے مارو. لوگوں نے کہا جی جناب یہ چیف جسٹس ہیں، آپ اسے ڈنڈے مارو. فرمایا یہ زیادہ حقدار اس بات کا کہ اس کی تربیت کی جائے، اسے سمجھایا جائے، آئندہ یہ جرأت نہ کرے چلتے ہوئے حدیث پوچھتا ہے مجھ سے. ایک دفعہ آپ حدیث پاک بیان، یہ تو میں حدیث کی بات کر رہا ہوں. ایک دفعہ حدیث بیان کر رہے تھے اور مسجد نبی شریف میں ہارون الرشید آ کر بیٹھ گئے اور دیوار سے ٹیک لگا لی. اب بھی ٹیک لگا کر کتنے بیٹھے ہیں؟ بوڑھے ہو جی، کو مورے کا مسئلہ ہے. امام مالک نے دیکھ لیا، فرمایا میں رسول اللہ کی حدیث بیان کر رہا ہوں، یہ ادب کے خلاف ہے، ٹیک چھوڑ کر بیٹھو. خلیفہ وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ادب سکھایا ہے. اور میں تمہیں بتا دوں کہ امام مالک نے پوری زندگی مدینہ پاک میں گزاری. بڑے بڑے قیمتی گھوڑے تحائف میں آیا کرتے تھے، پورا استبل تھا امام مالک کا. امام شافعی شاگرد ہیں امام مالک کے. انہوں نے ایک دن پوچھا حضرت آپ جدھر بھی جاتے ہیں پیدل جاتے ہیں، کبھی سواری پر سوار نہیں ہوئے؟ فرمایا یہ سارے گھوڑے میں تجھے تحفہ دیتا ہوں. امام شافعی کی حضور میں اس لیے تو میں نے سوال نہیں کیا تھا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ سواری کیوں نہیں فرماتے؟ امام مالک نے عاشقانہ جواب دیا ہے. وہ فرماتے ہیں جس شہر میں رسول اللہ تشریف فرما ہو مجھے شرم آتی ہے کہ میں سوار ہو کر چلوں. یہ ادب ہے، نیاز مندی ہے، محبت ہے. محبت ہوگی تو ادب ہوگا. ادب محبت پیدا کرتا ہے، محبت ادب سکھاتی ہے. لازم ملزوم ہے، جس میں محبت نہیں ادب نہیں ہو سکتا. اور جو ادب کرے گا محبت کا تحفہ پا جائے گا. سبحان اللہ. ہم ایسے بدبختوں کا نام لینا، تصور کرنا، ذہن میں لانا اسے بھی ناجائز سمجھتے ہیں. اپنی موت خود مرے گا. یاد رکھ لے، ہمارے دیہاتوں میں ایک کہاوت مشہور ہے، کہتے ہیں کہ سام کی موت آئے نا تو راستے پر آ کر بیٹھتا ہے، گیدڑ کی موت آئے تو جنگل چھوڑ کر آبادی کا رخ کرتا ہے، اور بے ایمان دنیا دار کی موت آئے کسی درویش اور فقیر کو چھیڑتا ہے. جب چھیڑا تو رب کی لاٹھی
ہم نے ایسے منظر دیکھے ہیں جنہوں نے درویشوں کو چھیڑا ہے اور پر لاٹھی خوب برسی ہے. اگر نہیں سمجھ میں بات آ رہی تو میں تمہیں ہندوستان کے حوالہ دے کر پھر آپ بات بتاتا ہوں. یہ تیرا ملک ہے، تو کمزوری دکھا رہا ہے. بادشاہی مسجد لال قلعے پر جا کر جھنڈا لگا دہلی میں، جرأت سے کام لے، انشاءاللہ رب تیرا مددگار ہوئے گا. کیا کریں ہمارے حکمران مخنث قسم کے ہیں، خسرے قسم کے ہیں. یہ مرد نہیں ہے. مرد ہوتے دین کا کلمہ لے کر دعوت اسلام لے کر نکل کھڑے ہوتے. تیرے ملک کی فوج کی اللہ پاک اتنی مدد فرماتا ہے خدا کی قسم، جس طرح صحابہ کی مدد بدر میں فرمائی تھی. اس لیے کہ تجھے یہ ملک رسول اللہ نے تحفہ دیا ہے. ایک درویش آ کر بیٹھ گیا. اس علاقے کا جو راجہ تھا نا، راجہ، انہوں نے کہا اسے کہہ دو یہاں سے اٹھ جائے. یہاں میرے اونٹ بیٹھتے ہیں، سارے دن چرتے ہیں، شام کے تھے آ کر بیٹھتے ہیں. یہ درویش ادھر آ کر بیٹھ گیا، اٹھ جائے. درویش نے کہا بھائی اونٹ بیٹھتے ہیں، چلو بیٹھے. وہ بیٹھتے ہیں، بیٹھے رہے. ہم کسی اور جگہ بیٹھ جاتے ہیں. پائے گدا لنگ نیس، ملک خدا تنگ نیس. ہم کسی اور جگہ بیٹھ جائیں گے. رات کو راجہ کے اونٹ آئے، بیٹھ گئے. صبح اٹھاتے اٹھتے نہیں. درویش نے کہا تھا بیٹھے رہے. جی اب راجہ معافی مانگتا ہے. آپ کے ایک مرید کو پکڑ لیا، اسے تکلیف پہنچائی. آپ نے بھیجا اپنا درویش، اسے کہو کہ یہ میرا تعلق والا ہے، اسے چھوڑ دے. کل کا بیٹھا ہوا آج مجھے آنکھیں دکھاتا ہے، میری ریاست میں یہ دخل دیتا ہے. اور اس درویش کو بڑا غصہ آیا. کہنے لگا میں نے تجھے زندہ پکڑ کر مسلمانوں کی لشکر کے حوالے کر دیا. نہ مسلمانوں کا لشکر، نہ راجوں کو کوئی پکڑنے والا. درویش کی زبان سے نکل گئی بات. میں نے تجھے زندہ گرفتار کر کے لشکر اسلام کے حوالے کر دیا ہے. اب طوفان اٹھا ایران سے، شہاب الدین غوری لشکر لے کر آیا. اس نے آ کر حملہ کر دیا اور راجہ پتھورا زندہ گرفتار ہوا. اور میرے خواجہ کا آستانہ آج بھی آباد ہے. یہ ہے خواجہ غریب نواز، ہند الولی ہے، نائب رسول ہے. اس نے فرمایا تھا کہ میں نے اس راجہ کو زندہ پکڑ کر مسلمانوں کے حوالے کر دیا. اب وہ شہاب الدین غوری کا لشکر آتا ہے، حملہ کرتا ہے. راجے دوڑتے ہیں کہ راجے کی مدد کریں، اور اللہ کے فضل و کرم سے راجے کو زندہ پکڑ لیا گیا. ملک فتح ہوا. اب شہاب الدین غوری نے کہا میں نے خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا تھا. ان بزرگوں نے مجھے فرمایا تھا کہ ہندوستان پر حملہ کر، تیرے دروازے سارے میں کھولتا ہوں. میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. یہاں کوئی بزرگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ درویش ہیں. جب آئے نا شہاب الدین غوری اور خواجہ غریب نواز کے چہرے انور پر نظر پڑی، کہتے ہیں ہمیں یاس یہی ہے، یہی ہے. وہ بیٹھے تیرے ہندوستان کی سرزمین پر ہے، اور ہندوستان کے بادشاہ اور ایران کے بادشاہوں کو حملے کے لیے اٹھا رہے ہیں. یہ تیرا ملک ہے اس حد تک جہاں تک حد جاتی ہے ہندوستان کی. تیرا ملک ہے، ہمت سے کام لے، آگے بڑھ، رب تیرا مددگار ہوگا. میں سلام کرتا ہوں ان مجاہدوں کو، ان شہیدوں کو جنہوں نے اپنے سینوں پر بم باندھ کر اپنے آپ کو کاش میں مولوی نہ ہوتا، میں ایک مجاہد ہوتا. کاش میں ممبر پر باتیں کرنے والا نہ ہوتا، میں میدان جہاد میں اپنے خون کا آخری قطرہ بہا دیتا مسلمانوں کی حفاظت کے لیے. ٹینک کے سامنے لیٹنا کوئی آسان کام نہیں ہے، باتیں کر لینا آسان ہے. جنہوں نے اللہ اللہ اکبر اپنی جان کی بازی لگائی ہے، اللہ کی رحمت ان پر برس رہی ہے. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تیسرا مرتبہ شہداء کا آتا ہے، مجاہدین کا. یاد رکھ لے میرا رسول پاک بھی مجاہد
صدیق اکبر بھی مجاہد، عمر فاروق بھی مجاہد، عثمان غنی، علی، میرے نبی کے سارے صحابہ مجاہد، اس لیے کہ جہاد کیے ہیں، شہادتوں کے درجے مک پائے ہیں اور ترستے تھے۔ حضرت خالد بن ولید سے کوئی پوچھے، کہتے ساری زندگی میں میدان فتح کرتا رہا، میرے ہاتھ میں 8 تلواریں ٹوٹ جاتی تھی، میرا ہاتھ نہیں تھکتا تھا، لیکن آخری وقت آیا تو میں بستر پر لیٹا ہوا، شہادت نہیں ملی، بستر پر لیٹا۔ مجاہد بن کر گئے، غازی بن کر گئے، کوئی شہید بن کر گئے، یہ سارے ہمارے پیشوا ہیں۔ قیامت کے دن انبیاء کرام شفاعت فرمائیں گے، علماء شفاعت کریں گے اور شہید بھی شفاعت کریں گے۔ تیرے جسم سے، میرے جسم سے، کسی قاری کی جسم سے، کسی حافظ کی جسم سے، کسی علامہ کے جسم سے خون نکلے ناپاک ہے، لیکن شہید کے جسم سے خون نکلے خدا کی قسم پاک ہے، خون پاک ہے، اور کپڑے بھی پاک ہے، او زخمی ہے اس کے لباس بھی پاک ہے، خون بھی پاک ہے، اور اسی خون آلود لباس کے ساتھ میدان معاشر میں ٹہلتا ہوا جائے گا، ہم بھی زیارت کریں گے۔ یہ ہے ہمارے مجاہد۔ اللہ پاک مسلمانوں کو عزت نصیب فرمائے، اسلام کو غلبہ نصیب فرمائے، اسلام کو بول بالا فرمائے، لشکر اسلام جدھر بھی جائے فتح یاب ہو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ہر محال پر مدد فرمائے۔ اے اللہ ظالموں کے شر سے بچا، دشمنوں کے شر سے بچا، ان کے ناپاک عزائم سے بچا۔ میرے دوستو، آپ کے جذبات کی بڑی قدر کرتے ہیں، بڑی قدر کرتے ہیں، اور میں آپ کو بشارت دینے والا ہوں، اس روح زمین پر سوائے محمد مصطفیٰ کے کلمے کے کوئی کلمہ نہیں ہوگا۔ ایک وقت آئے گا یہودی تباہ ہو جائیں گے، عیسائی دنیا سے مٹ جائیں گے، نہ ہندو نہ سکھ کوئی مذہب باقی نہیں گا، فقط اسلام کا غلبہ ہوگا، دنیا کے اس کونے سے لے کر اس کونے تک۔ سوال اللہ تعالی ہمیں محبت بھی نصیب فرمائے اور اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے پچھلے جمعے بھی یہی عرض کیا تھا کہ اپنی حالت کو بہتر بناؤ، اپنی حالت کو بہتر بناؤ۔ ہمیں دیکھ کر ہمیں کوئی تانا نہ دے کہ یہ مسلمان ہے۔ باہر جو گئے نا نوجوان شراب پیتے ہیں، ہمارے ہی بچے ہیں شراب پیتے ہیں، تو پھر وہ عیسائی تانا دیتے، کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ مسلمان ہے شراب پیتا ہے، تو شرم آتی ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر ہیں، اگر ان میں وہ جذبہ، وہ کردار ہوتا جو کردار صحابہ کرام کا تھا جی، تو آج ہماری حالت بہت بہتر ہوتی۔ اللہ تعالیٰ رسول پاک کی توفیل ہماری حالت بہتر فرمائے۔